بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں کام سے گھر آ رہا تھا جب میں نے پچھلی گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ جاننے کے لیے میں بھی تجسس سے لوگوں کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک آدمی کی زبانی پتہ چلا کہ کوئی جوان خوبصورت عورت ایک گھر میں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن لوگوں کو اس کے رہنے پر اعتراض ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ میں حیران تھا، بھلا ایک عورت کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ تبھی اس آدمی نے بتایا کہ وہ عورت ہر رات اپنے بال کھولے چھت پر کھڑی ہو جاتی ہے، کئی غیر مردوں کی اس پر نگاہ پڑتی ہے، اسی لیے عورتوں نے کل رات اسے دیکھا اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کہا کہ اس عورت کو محلے سے نکالو، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ سبھی زور زور سے باتیں کر رہے تھے، تبھی میں ان سب کو خاموش کروایا۔ اس محلے میں میری بہت عزت تھی، میں ایک 17 گریڈ کا آفیسر تھا، اسی لیے لوگ میری بات مانتے تھے۔ تبھی میں ان سے کہنے لگا، دیکھو ایک بار مجھے اس عورت سے بات کرنے دیں، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ ہم یوں کسی بھی عورت کو اپنے محلے سے نہیں نکال سکتے، اور پھر وہ عورت ذات ہے، ہو سکتا ہے کہ اکیلا رہنا اس کی مجبوری ہو۔ سب لوگ بڑبڑانے لگے کہ ایسی ہی مجبوری ہے تو ہر رات چھت پر کھڑے ہو کر مردوں کو رجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے یہ معاملہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر بمشکل سارا ہجوم ختم ہوا تو ابھی میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی، تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے پر میں نے اس عورت کو پکارا، کہنے لگا، محترمہ کیا میں چند منٹ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ بہت ضروری بات ہے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ایک دم سے وہ میرے سامنے آئی اور میں مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس قدر حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ کالی سیاہ آنکھیں، لمبے لمبے بال، پشت پر بکھرے، دوپٹہ پاؤں میں جھول رہا تھا، ساتھ ہی نیلے رنگ کا لباس پہنے وہ خوبصورت ملکہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر لاپرواہی تھی، لوگوں کے ہجوم کا اثر اس پر ذرا بھی نہ ہوا تھا۔ عورت اس قدر حسین تھی، تبھی تو محلے میں رہنے والی دوسری خواتین کو اس سے مسئلہ ہو رہا تھا۔ تبھی وہ دھیمے اور نرم لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، آ جائیں اندر، آج تک محلے میں اس قدر عزت دینے والا آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ آپ ایک معزز شخص معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور لہجہ ایسے جیسے کسی نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ میں بھی جھکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ نہایت صاف ستھرا گھر رکھا ہوا تھا، اس نے ہر طرف عجیب سی خوشبو پھیلائی ہوئی تھی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کرتا ایک کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس عورت سے کہنے لگا، دیکھیں میں آپ کے بھلے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ غالباً اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں، لیکن یہاں کا ماحول تھوڑا مختلف ہے، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ایسے میں اگر کوئی عورت کھلی آزادی سے اپنی چھتوں پر گھومے، گلی میں جھانکے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے آپ اس معاملے میں تھوڑی احتیاط برتیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی کیا مجبوری ہے، کس وجہ سے آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن میرا کام ہے آپ کو سمجھانا۔ ابھی بھی آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کس طرح سے لوگ آپ کو اس محلے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میری بات وہ بڑے غور سے سن رہی تھی، پھر کہنے لگی، مجھے ایسے ہی رہنے کی عادت ہے، میں اپنے گھر میں بھی ایسے ہی رہتی تھی، دراصل اکیلے رہنا میری مجبوری ہے، میں چند دن کے لیے یہاں ہوں، اس کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی، لیکن جب تک مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، بھلے یہ محلے کے لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ جب تک چاہیں اس محلے میں رہ سکتی ہیں، آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی سب کا، لیکن میری بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ ان معاملوں میں تھوڑا احتیاط برتیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، شکریہ، آپ نے میرا اتنا خیال کیا، ویسے آپ آتے جاتے رہیے گا۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ وہ خوبصورت عورت خود مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سادگی تھی، بدکرداری کی جھلک اس کے چہرے سے نہیں جھلکتی تھی، اور بولنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے اس کا خاندان نہایت شریف اور عزت دار ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ کیوں نہیں، میں اپنی بیوی کو لے کر آپ سے ملنے دوبارہ ضرور آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اس گھر سے نکل آیا، لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ میں اس کے وجود کی خوشبو ابھی تک اپنے آس پاس محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت سے ملاقات کرنے کے بعد جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر بعد گھر کی طرف جانے لگا، جہاں پر میری جھگڑالو اور بد زبان بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا نام محمد کیف ہے، میں ایک ڈگری یافتہ انسان تھا۔ 3 سال تک سڑکوں پر دھکے کھانے کے بعد بالآخر میں خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا جب اخبار میں میرا نام
ایک سرکاری نوکری کے لیے منتخب ہوا۔ اس دن میری ماں نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ سرکاری نوکری ملنا اس معاشرے میں بہت بڑی بات ہے۔ سارے خاندان والے ہمارے گھر جمع ہو گئے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ اسٹارٹنگ سے ہی میری تنخواہ 1 لاکھ کے قریب تھی اور دیگر مراعات بھی شامل تھی۔ ویسے تو اس محلے میں میرا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن کبھی بھی یہ گھر چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے اس گھر کو بہتر انداز میں بنا کر اسی میں رہائش اختیار کر لی۔ اماں بہت خوش تھیں۔ وہ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھیں، جس کا نام فوزیہ تھا۔ فوزیہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن وہ زبان کی بہت تیز تھی اور لڑائی جھگڑا کرنے میں بھی ماہر تھی۔ وہ تو تھی خوبصورت، لیکن زبان کی بدصورتی اس کی خوبصورتی پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ ایسے میں اس سے شادی کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا، لیکن اماں کا مان بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت کرتی تھی۔ دوسری طرف وہ بیوہ بھی تھی۔ پھر میں نے ان کی خواہش پر سر جھکا لیا اور فوزیہ میری بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ لیکن بیوی بننے کے بعد اس کا رویہ اماں کے ساتھ بدل گیا۔ ایک دن جب وہ اماں سے بدتمیزی کر رہی تھی تو اس دن میں نے اسے تھپڑ دے مارا، دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ جس دن میری ماں سے بدتمیزی کی اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس دن کے بعد پھر اس نے اماں سے بدتمیزی تو نہیں کی، لیکن بات بے بات مجھ سے لڑائی جھگڑے کرنے کی عادت ترک نہیں کی۔ میں حیران ہوتا کہ یہ کیسی عورت ہے، اسے زندگی کی ہر آسائش مل رہی ہے، اس کا شوہر ایک سرکاری نوکر ہے، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بھی کتنی ناشکری ہے۔ اپنی بدزبانی اور شکی مزاج کے بعد وہ ہر وقت مجھے کسی نہ کسی بات کے تانے دیتی رہتی۔ کبھی کسی معاملے میں اگر خاندان کی کوئی بھی لڑکی میرے پاس مدد لینے کے لیے آتی تو وہ طوفان کھڑا کر دیتی۔ ایسے میں عورتوں سے ملنے جلنے میں احتیاط کرتا تھا، لیکن حقیقی بات تو یہ تھی کہ اماں کے مرنے کے بعد اب میں فوزیہ جیسی عورت سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، شاید اس وجہ سے کیونکہ فوزیہ ایک نفسیاتی عورت تھی۔ ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی، اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ لیکن آج اس عورت سے مل کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا مجھے محسوس ہوا ہو۔ پھر اگلے دن میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اس کے گھر جانے سے۔ تبھی شام میں نے اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا وجود کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ مسکرا کر مجھے اندر آنے کا کہا۔ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا نہیں، دراصل میری بیوی ایک جھگڑالو طبیعت کی عورت ہے، ایسے میں وہ میرے ساتھ یہاں کبھی بھی نہ آتی۔ تبھی اس نے سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے شربت لے کر آتی ہوں۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے ایک لفظ بھی نہ کہا، خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شربت لے آئی۔ اس کا وجود پوری تابناکی سے چمک رہا تھا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر حسین عورت اس گھر میں اکیلی کیوں رہتی ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو آج اس معاشرے میں اسے اکیلا رہنا پڑ رہا ہے؟ جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ اداسی سے کہنے لگی، دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کافی دن پہلے میری اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں برداشت نہیں کرتی کہ وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا چھوڑے، لیکن وہ مجھے کئی دن تک اکیلا چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ ایسے میں نے بھی اسے اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور خود یہاں آ کر رہنے لگی۔ لیکن کیا آپ کا کوئی مائکہ وغیرہ نہیں ہے؟ وہاں بھی تو رہ سکتی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، میں ایک یتیم لڑکی ہوں، تبھی تو وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے یہ جان کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ میں اس کے دکھ کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس قدر خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مرد اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میری اتنی خوبصورت اور نرم مزاج والی بیوی ہوتی تو میں کبھی اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاتا۔ دل میں خیال آیا کہ اس سے کہوں کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو، میں اپنی بیوی کو، یوں ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ لیکن یہ بات کہنے کی میں جرت نہ کر سکا، اس لیے مسلسل اسے ہمت اور حوصلہ دینے کی باتیں کرتا رہا۔ اب وہ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ایسے میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں اپنی بیوی سے چھپ چھپ کر اکثر ہی اس عورت سے ملاقات کرنے لگا۔ مجھے لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے اس کے گھر آتے جاتے نہ دیکھ لے، لیکن میرے کہنے پر اس نے چھت پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لوگوں کو ادائیں نہیں دکھاتی تھی کیونکہ اسے اس ماحول کی سمجھ آ گئی تھی۔
پھر ایک دن وہ کہنے لگی کہ نہ جانے کب میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے، میں جانتی ہوں کہ وہ جان لے گا کہ میں اس محلے میں بسی ہوئی ہوں۔ تب میرا دل اداس ہو گیا، تو یہ یہاں سے جانے والی ہے۔ میں جو نئے نئے خواب دیکھ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں گا اگر یہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی تو، لیکن اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت تھی، شاید وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ یہی سوچ کر میں مایوس ہو گیا، اداس چہرہ لیے گھر آیا تو سامنے کھڑی فوزیہ مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ کچھ زیادہ ہی دیر گھر سے آنے لگے ہیں۔ میں نے اسے بیزاری سے جواب دیا، ہاں تو جتنا کام ہوگا اتنی ہی دیر میں گھر آؤں گا، میں تمہاری طرح فارغ نہیں رہتا۔ میں نے بیزاری سے اس کی بات کا جواب دیا۔ تب وہ غصے سے کہنے لگی، تو کیا میں گھر کا کام نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، آپ نے گھر میں ایک نوکرانی لگائی ہوئی ہے، لیکن مجھے گھر کی باقی ذمہ داری بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید بیزاری محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میرے حواسوں پر تو وہی خوبصورت عورت سوار تھی۔ اب بھی فوزیہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، گو کہ ابھی بھی اس کا سانچہ کسی خوبصورت لڑکی کی طرح ڈھلا ہوا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی دبلی پتلی تھی، لیکن اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، ہمیشہ میری توجہ کی محتاج رہتی، لیکن میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں یہ خلش تھی کہ میں اپنی پسند کی عورت سے شادی نہ کر سکا، اور آج اس عورت کے اندر مجھے اپنی پسند دکھائی دیتی تھی۔ اب میں بہانے سے اس کے دروازے پر جانے لگا، اسے کہتا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر کی طرف آ رہا تھا، جب بیچ راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ کام تھوڑا زیادہ تھا، اسی لیے میں نے مکینک سے کہا کہ میں 2-3 گھنٹے بعد آ کر گاڑی لے جاؤں گا۔ اب میں گھر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ آج مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی گلی کا موڑ مڑنے ہی والا تھا جب مجھے گلی کے نکڑ پر ایک لمبا چوڑا آدمی دکھائی دیا۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دیتا تھا، اجنبی معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے میں کہنے لگا، کیا ہوا بھائی صاحب، آپ اس محلے میں نئے نظر آتے ہیں؟ وہ میری آواز سن کر چونک گیا، پھر کہنے لگا، جی ہاں، بس کسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ کس کی تلاش میں آئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ میرا اخلاق بہت اچھا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں ہر ایک کی مدد کرنا پسند کرتا تھا۔ تبھی وہ خود شرمندہ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، دراصل مجھے بتاتے ہوئے تو بہت شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن میری بیوی کافی دن پہلے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب میں اسی کی تلاش کر رہا ہوں۔ کسی نے اس محلے میں اسے رہتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایسے میں کسی کا دروازہ بجا کر پوچھ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ آپ کچھ مدد کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب مجھ پر مایوسی کے بادل امڑ آئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی اسی عورت کا شوہر ہے اور وہ اپنی بیوی کو لینے آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اس عورت کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں سامنے کھڑا تھا۔ عورت پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، اس کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھنے والی تھی۔ تبھی اس کا شوہر سامنے آیا تو اس نے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران تھا کہ کیا وہ اپنے شوہر سے اس قدر نفرت کرتی ہے کہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی، لیکن وہ آدمی اس عورت کی منتیں کرتے ہوئے دروازہ بجا بجا کر کہنے لگا، امیرہ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ تبھی وہ عورت غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں تمہیں بالکل بھی اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی، آخر تم سے یہ غلطی ہوئی کیسے؟ اس غلطی کی پاداش میں اب تم مجھے بھول جاؤ، لیکن آخر کب تک تم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں رہو گی؟ جب ان کے اوپر یہ راز کھل جائے گا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تو وہ تمہیں یہاں سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ مجھے تمہاری جان عزیز ہے، اسی لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ میں حیران پریشان سا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا کیا معاملہ تھا، لیکن وہ عورت غصے سے مجھے اندر بلا رہی تھی۔ پھر اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اس آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ تبھی وہ آدمی اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں نے شادی نہیں کی، ہاں میرا اس کے گھر آنا جانا ہے، میں اس کے پاس ضرور جاتا ہوں، لیکن اس کا مقصد دوسرا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے میری بات مانو، میرے ساتھ چلو۔ تبھی میں اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارا شوہر ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنا گھر خراب نہ کرو، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں بالکل اپنے دل سے الٹ بات کر رہا تھا،
جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں خود اس عورت پر عاشق ہو گیا تھا جو اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر پاگل ہو جائے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب عورت قدرے خاموش کھڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ناراضگی ختم ہو گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں میاں بیوی میں صلح ہو گئی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اچھا ہے، چلو ایک گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ وہ آدمی خوش ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگا، بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری اتنی مدد کی۔ کیا آپ کی بیوی بھی ایسے لڑائی جھگڑا کرتی ہے؟ اب وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ تب میں مایوسی سے کہنے لگا، میری بیوی ایک نہایت بد زبان اور جھگڑالو عورت ہے، میں اس سے کافی تنگ آ گیا ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ارے ایسا مت کیجیے گا، دیکھیں سب عورتوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، شادی کے بعد وہ اپنے شوہروں پر شک کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی محبت چھپی ہوتی ہے، کبھی غور کرنا۔ ویسے ایک چیز میرے پاس ہے، اگر تم اسے اپنے اوپر آزمانا چاہتے ہو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ کیسی چیز؟ میں حیران تھا تو وہ رازداری سے کہنے لگا، جب بھی میری بیوی لڑائی کرتی ہے تو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ اس کی ناراضگی اچانک سے رضامندی میں ڈھل جاتی ہے۔ کیا تم بھی وہ حربہ آزمانا چاہتے ہو؟ میں اس کی بات پر بڑا حیران تھا، پھر اداسی سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی بیوی پر تو چل جائے گا لیکن میری بیوی پر نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر بد زبان عورت ہے، اسے زندگی کی آسائشوں کی بھی قدر نہیں، وہ ایک ناشکری عورت ہے۔ میں ہر درجہ اس سے بدگمان تھا، اس لیے اپنی بیوی کی برائی پر برائی کرنے لگا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ حد سے زیادہ شک اور لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ اس کی محبت ہو، یا آپ اسے توجہ نہ دیتے ہوں، اس کی بات غور سے نہ سنتے ہوں۔ دراصل یہی مسئلہ میری بیوی کو بھی ہے، وہ بھی ایسی ہی بد زبانی کرتی ہے۔ بظاہر آپ کے سامنے وہ کس قدر شائستہ انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ بھی بہت بد زبان ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، میں حیران تھا کہ مجھ سے اتنی نرمی اور محبت سے بات کرنے والی عورت لڑائی جھگڑا کیسے کر سکتی ہے۔ میرے چہرے پر حیرانی دیکھ کر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، دراصل اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے، اگر اس راز کو جاننا ہے تو کچھ دن کے لیے تم میری بیوی کے پاس رہو اور میں تمہاری بیوی کے پاس رہتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں کی بیویاں کیسی ہیں۔ اگر تم میری خوش قسمتی پر رشک کرتے ہو تو جلد ہی تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط۔ اب میں اس کی بات پر حیران رہ گیا، اس سے کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے معاشرے میں نہیں ہوتا لیکن ہماری دنیا میں ہوتا ہے۔ اصل میں ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں، پھر وہ بھلے انسان کی ہو یا جنات کی۔ اس کی بات پر میں اچھل پڑا، حیران پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ تو وہ میرے خوف پر کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے سامنے کھڑی یہ خوبصورت عورت کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک جنات کی بیوی ہے، اور یہ میری بیوی جن زادی ہے جو ناراض ہو کر انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اب میں اسے لینے آیا ہوں۔ اس نے تو گویا میرے اوپر ایک روح فرسا انکشاف کیا تھا۔ میں حیرت سے بالکل ساکت کھڑا رہ گیا۔ تو کیا یہ عورت جو اتنے دنوں سے ہمارے محلے میں رہ رہی تھی یہ ایک جن زادی ہے؟ یہ سوچ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ جن زاد دیکھ کر بے اختیار ہنسا، پھر کہنے لگا، دراصل میں شہنشاہ جنات ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اسی لیے جن زادیوں اور جن زادوں سے ملاقاتیں کرنا، ان کے معاملات کو سمجھنا، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ لیکن میری بیوی حد سے زیادہ شکی مزاج عورت ہے، وہ برداشت نہیں کرتی کہ میں کسی جن زادی سے بات بھی کروں، لیکن میں نے اس کے لڑائی جھگڑے کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ جب یہ جھگڑا کرتی ہے تو میں نے ایک خصوصی تاج بنوا رکھا ہے، وہ تاج اس کی نظروں میں ہیروں کا خوبصورت تاج ہے، لیکن اس پر میں نے ایک خاص عمل کروا رکھا ہے۔ جیسے ہی میں وہ اس کے سر پر رکھتا ہوں تو اس کا غصہ جاتا رہتا ہے، ایسے میں وہ ایک دم سے میرے سامنے دھیمی پڑ جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے بھلے ہی وہ زندگی میں کتنا بھی لڑائی جھگڑا کرے لیکن پھر سے ہماری صلح ہو جاتی ہے۔ یہ جن ذات تو عجیب انکشاف کر رہا تھا۔ پھر میں جھجکتے ہوئے اس سے کہنے لگا، دراصل میں بھی وہ تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی بھی بہت جھگڑالو ہے، ایسے میں اگر ہمارا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے تو ہماری زندگی بھی جنت بن سکتی ہے۔ تو وہ سردار کہنے لگا، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، تم ایک نیک آدمی لگتے ہو، پھر میری بیوی بھی تمہاری تعریفیں کر رہی ہے، ایسے میں تمہیں وہ تاج ضرور دے کر جاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑے دنوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ کیسی قربانی؟ میں کچھ حیران ہوا۔ اپنی بیوی سے دور رہنے کی قربانی، کچھ دنوں کے لیے اپنی بیوی کو
میرے محل میں بھیجنا ہوگا۔ اس سردار کی بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں کہنے لگا لیکن ایسا کیوں؟ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دراصل ہمارا ایک خاص عامل ہے جو اس پر عمل کرے گا، اس کے بعد میں وہ تاج تمہیں دے دوں گا، لیکن عامل تمہاری بیوی کو دیکھ کر یہ جان لے گا کہ اس کے دماغ میں کیا سوچ ہے یا وہ کس وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ ان سب کے پیچھے کی وجہ جاننا ضروری ہوتی ہے، تبھی تو معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اب میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن میری بیوی کبھی بھی جنات کے محل میں نہیں جائے گی۔ اگر اسے حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ کہیں ڈر نہ جائے۔ تو وہ سردار کہنے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہماری دنیا بھی اسے انسانوں کی دنیا کی طرح ہی نظر آئے گی، لیکن وہ میری بیوی کی سہیلی بن کر اس محل میں جائے گی۔ تبھی وہ جن زادی چلی آئی، اس نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری زندگی میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ تم ایک اچھے اور نیک انسان ہو۔ کیا تم بھی اپنی بیوی کی بد زبانی سے پریشان ہو؟ تو جس طرح میرا شوہر کہہ رہا ہے اسے ہمارے محل میں بھیج دو، دیکھنا چند دن بعد ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ان دونوں کی باتوں نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ اب میں نے اس بات کی منظوری کر لی۔ تبھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی حسین عورت کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ سامنے ایک اجنبی عورت کھڑی تھی، میں بھی اس عورت کو دیکھ کر حیران تھا۔ تبھی وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، مجھے سردار نے بھیجا ہے، میں اسی قبیلے کی ایک جن زادی ہوں، تمہاری بیوی کو لینے آئی ہوں۔ اس کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے، وہ میری بیوی کو لینے آئی تھی۔ تبھی وہ اندر آ کر کہنے لگی کہ میں ایک خاص کام سے یہاں آئی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، اگر آپ نے اپنا علاج کروانا ہے تو میرے ساتھ چلو، تمہارا شوہر میرے بارے میں سب جانتا ہے، وہاں تمہارا علاج بھی ہوگا اور چند دن بعد تمہارے ہاں ایک صحت مند بچہ بھی جنم لے گا۔ میری بیوی اس کی بات سن کر حیران تھی، پھر تیز لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم اور میرے شوہر کو کیسے جانتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا شک تھا۔ تبھی وہ جن زادی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چند دن پہلے ہی میری ملاقات تمہارے شوہر سے ہوئی تھی، دراصل وہ تمہارا علاج کروانا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اولاد دینا نہ دینا صرف اللہ کا کام ہے، اور میں اپنا علاج کیوں کرواؤں؟ کیونکہ آج نہیں تو کل مجھے ضرور بچہ ہو جائے گا۔ پھر وہ جن زادی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہاری امید نہیں توڑنا چاہتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی ایک بار ہمیں آزما کر دیکھو۔ اس کے لیے تمہیں 1 ہفتے کے لیے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے تمہارے شوہر سے اجازت لے لی ہے، اس لیے میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اب میری بیوی بہت زیادہ حیران تھی، غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں؟ یہ اجنبی عورت ہے، میں اسے پہچانتی بھی نہیں ہوں۔ تو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا جانا ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک خاص ٹوٹکا ہے جس کی وجہ سے کئی عورتیں حاملہ ہو چکی ہیں، ایسے میں تم بھی اپنے آپ کو آزما کر دیکھو۔ اب میری بیوی خاموش تھی، وہ شدید تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جن زادی کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو کر سوچنے لگا کہ چلو اچھا ہے، اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے، تو جلد ہی میرا گھر بھی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ابھی اس بات کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نیند میں اٹھا، میں جانتا تھا کہ میری بیوی پورے 7 دن بعد گھر لوٹے گی، ایسے میں آج کون آیا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش عورت کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ دکھایا تو میں حیران رہ گیا، یہ تو وہی خوبصورت جن زادی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، اگر اپنی بیوی کو بچانا ہے تو اسے سردار کے پاس سے لے آؤ۔ کیا مطلب تمہارا؟ تمہارے کہنے پر تو میں نے اسے اس کے حوالے کیا تھا۔ میں کچھ تیز لہجے میں کہنے لگا، نہیں، وہ ایک مکار جنات ہے، دراصل اس نے مجھ پر ایک خاص عمل کر رکھا ہے، جب بھی میں اس کے سامنے جاتی ہوں تو اسی کی زبان بولنے لگ جاتی ہوں، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ کیسی حقیقت؟ میں کچھ گھبرا گیا۔ تمہاری بیوی کو وہ کسی عامل کے حوالے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے 7 دن کے عمل کے بعد اس کا کوئی خاص مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس عمل کے لیے اس نے تمہاری بیوی کی مدد لی ہے۔ عامل اس کا کام کر دے گا اور وہ تمہاری بیوی کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اس عمل کے بعد تمہاری بیوی خود کو تمہیں چھوڑ دے گی اور اس عامل سے شادی کر لے گی، اس لیے تمہیں اگر اسے بچانا ہے تو ابھی جا کر اسے لے آؤ۔ میں بڑی مشکل سے اپنے قبیلے سے بھاگ کر تمہیں یہ بتانے آئی ہوں، کیونکہ تم نے میری مدد کی تھی، لیکن اگر تمہارا شوہر اتنا ہی برا ہے تو تم اس کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ میں غصے سے اس جن زادی سے کہنے لگا، تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، اس کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، کیونکہ اس نے میرے باپ جن زاد کو اپنے پاس قید کر رکھا ہے۔
دراصل میں نے تمہیں اپنی پوری کہانی نہیں بتائی۔ میں قبیلے میں اپنے غریب جنات باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ قبیلے کی کوئی بھی جن زادی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ مصیبت تھی کہ ہمارا سردار انتہائی سرکش اور بد فطرت جن زادہ تھا۔ اب اس کا دل میرے اوپر آ گیا تھا اور اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی، لیکن شادی کی رات ہی اس نے مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جب وہ مختلف عاملوں کو بلا کر مجھے ان کے سامنے پیش کرتا۔ اب میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے جب اس کی بات سے انکار کیا تو اس نے زبردستی میرے باپ کو اپنے پاس قید کر لیا۔ پھر میں کسی طرح بھاگ کر اس گھر میں چھپ گئی جو انسانی دنیا میں موجود تھا، لیکن ہر رات وہ مجھ پر ایک خاص عمل کرتا۔ میں اس عمل سے بے خود ہو جاتی، چھت پر ٹہلتی اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جاتا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دراصل مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتا تھا، لیکن ایک دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہاری محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تم جیسے نرم مزاج اور شریف آدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو تو میں نے یہ بات سوچنا چھوڑ دی۔ لیکن میرے جن ذات شوہر کو پتہ چل گیا کہ میرے دل میں تمہاری محبت ہے، اس لیے اس بات کا بدلہ اس نے تمہاری بیوی سے لیا اور تمہیں الٹی سیدھی باتیں کہہ کر تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں اس کے خوف کی وجہ سے اس دن تمہارے سامنے کچھ بھی نہ کہہ سکی، لیکن آج بڑی مشکل سے تمہیں بتانے آئی ہوں کہ جا کر اپنی بیوی کو بچا لو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ مجھے عاملوں کے پاس پیش کرتا تھا اسی طرح تمہاری بیوی کو بھی برباد کر دے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ اسی خواہش پر اس جن ذات کے ساتھ گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں تمہارا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن زادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس سمت بھاگا تھا جہاں سے وہ جن زادی آئی تھی۔ مجھے اس راستے کا بھی علم نہ تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ جن زادی تھی جو میری مدد کرنے آئی تھی۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تمہاری بیوی کو ایک ویران گھر میں قید کیا گیا ہے، لیکن اس کی رکھوالی کے لیے وہی خوفناک جن زادی اس کے آس پاس ہے۔ میں وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مجھے پہچان لے گی، لیکن تم وہاں جا سکتے ہو۔ میں تمہاری مدد کروں گی، تم کسی طرح سے بھی اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی خراب ہو، زندگی بھر تمہیں یہ پچھتاوا ہو کہ تم اپنی بیوی کو نہ بچا سکے۔ پہلی بار مجھے اپنے دل میں فوزیہ کے لیے محبت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میں ہی اس محبت کو نہ پہچان سکا، لیکن آج اسے بچانے کے لیے میں پاگلوں کی طرح اس خوفناک جنگل میں بھاگ رہا تھا، اسی گھر کو تلاش کرتے ہوئے۔ تبھی دور مجھے ایک ویران سا گھر نظر آیا، لیکن اب میں اس کے اندر کیسے جاؤں گا، یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ تبھی وہ جن زادی کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی کو کسی طرح سے وہاں سے ہٹا دوں گی، اس کو کہوں گی کہ اسے شہنشاہ جنات نے بلایا ہے۔ میرا پیغام سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے گی، اس کے بعد تم اپنی بیوی کو وہاں سے نکال سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا جب تک چاند نظر آ رہا ہے تب تک تم نے یہ کام کر لینا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی چاند بادلوں میں چھپ جائے گا ویسے ہی سردار کو علم ہو جائے گا کہ اس کا عمل ناکام ہونے والا ہے، کیونکہ عامل کو اگر اس نے دھوکہ دیا تو وہ اس کا کام نہیں کرے گا۔ یہ بات تمہیں بھی یاد رکھنی ہوگی۔ جن زادی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا، لیکن میں یہ سب کرتے ہوئے بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے تو کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آج مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامنے موجود گھر بہت خوفناک اور ویران سا تھا۔ تبھی میں نے ایک کمرے میں جھانک کر دیکھا، نیچے زمین پر میری بیوی بے ہوش پڑی تھی، وہی بیوی جس کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن آج اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں تھا۔ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ تبھی میں اسے ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو فوزیہ، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ لیکن اسے کچھ ہوش نہ تھا، اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اس ظالم سردار نے اس کے اوپر کوئی خاص عمل کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہے۔ تبھی میں نے اسے اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور پاگلوں کی طرح اس جنگل سے بھاگنے لگا، لیکن اچانک ہی کسی کی چیختی ہوئی آواز مجھے اپنے پیچھے سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن زادی تھی جو فوزیہ کی رکھوالی کر رہی تھی۔ بالآخر اسے علم ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو لینے آ گیا ہوں، تبھی وہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لیکن ایسے میں میرے لیے اور بھی مشکل ہو گیا جب سامنے سے آتے اس ظالم سردار کو میں نے دیکھا۔ وہ ایک جنات تھا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، ابھی عمل پورا نہیں ہوا اور تم اپنی بیوی کو لے کر جا رہے ہو۔ میں غصے سے اس جن ذات سے کہنے لگا، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ایک بد فطرت جن ذات ہو۔
تبھی وہ اونچے اونچے کہے لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میری بیوی کے خلاف اپنے دل میں برا سوچا تو کیا میں تم سے اس بات کا بدلہ نہیں لیتا؟ یاد رکھنا، اگر کوئی اس کی پرچھائی پر بھی نظر رکھتا ہے تو میں اسے بھی سزا دیتا ہوں، اور تم نے نہ جانے کتنی راتیں میری بیوی جن زادی کے ساتھ گزاری ہوں گی۔ میں اس کی گھٹیا سوچ پر حیران رہ گیا تھا۔ اس سے کہنے لگا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہماری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اکیلی عورت ہو اور کوئی غیر مرد اس کا فائدہ اٹھائے۔ ہاں، بہت سے درندے نما انسان ہماری دنیا میں گھومتے ہیں، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنی جن زادی بیوی سے پوچھ کر دیکھو، میں نے کبھی بھی اس کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بول کر، اور دھوکہ دینے والوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ میں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، لیکن میرا عمل ادھورا نہیں رہ سکتا، وہ عمل بس چند لمحے بعد پہنچنے والا ہے، اس کے بعد میں تمہیں بھی اپنے قید خانے میں ڈلوا دوں گا، جیسے میں نے اس جن زادی کے باپ کو قید کر رکھا ہے۔ یہ بیوی تمہاری اس عامل کی ہو جائے گی، اور مجھے وہ طاقت مل جائے گی جس کے خواب میں نے پچھلے 20 سالوں سے دیکھ رکھے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سردار کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں بے بسی کی حالت میں فوزیہ کو زمین پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دل ہی دل میں اس جن زادی کو یاد کرنے لگا کہ کاش وہ میری مدد کو آ جائے، لیکن ایسا ناممکن تھا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی۔ لیکن سامنے سے کالے لباس میں ملبوس ایک لمبے چوڑے آدمی کو آتا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس آدمی کو تو میں اچھی طرح جانتا تھا، یہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، لوگوں کے سامنے یہ ڈھونگ کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا عامل ہے۔ علاج معالجہ کروانے کے لیے اکثر عورتیں اس کے پاس آتی جاتی تھیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے تعلق جنات کے ساتھ ہوں گے۔ وہ بڑا خوش اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوا، لیکن جیسے اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو اچانک ہی اس کے حواس جاتے رہے، کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ محلے میں میری عزت تھی، جبکہ یہ بہت بدنام تھا۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھ کر فک ہو گیا تھا، وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا۔ تبھی میں کھڑا ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ ادریس علی، عامل بابا جو ہر مشکل کا توڑ نکالتا ہے، تم وہی ہو نا جسے محلے والے دھکے دے کر گھر سے نکال رہے تھے کیونکہ تم نے ایک عورت کی عزت خراب کی تھی۔ لیکن اس وقت میں نے تمہاری مدد کی تھی، صرف اس لیے ترس کھا کر کیونکہ تمہاری روزی روٹی ان عملیات کی وجہ سے چل رہی تھی۔ پچھلے سال تم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا لوگوں کا مال جمع کر کر کے، اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو اور اس جنات کے ساتھ مل کر دوسروں کی عورتوں پر نظر رکھے ہو۔ ادریس علی زمین میں گڑنے کو تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج اس کا میرے ساتھ ایسے سامنا ہو جائے گا۔ تبھی وہ میرے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، صاحب جی مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج کے بعد میں کبھی اس برے کام کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا۔ یہ سردار بھی میرے ہی جیسا تھا، جب دو بد فطرت مخلوق آپس میں مل جائے تو پھر ایسی ہی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ میں آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جنات کا سردار حیران تھا کیونکہ اس عامل نے اس کا کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ عامل اس کا کام کرتا بھی کیسے؟ اس کی بیٹی کی شادی میں سارا جہیز میں نے دیا تھا، اسے محلے میں عزت دلوانے میں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ایسے میں وہ میرے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی وہ عامل کہنے لگا کہ میں ابھی ایک ایسا عمل کروں گا جس سے آپ کی بیوی ہوش میں آ جائے گی، اس کے بعد میری توبہ ہے جو میں نے کبھی کسی شیطان جنات کے ساتھ کوئی کام کیا۔ وہ جن زاد غصے سے غضبناک ہو گیا، عامل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن تبھی اس کی جن زادی بیوی میرے سامنے ظاہر ہوئی، کہنے لگی، میری زندگی تو اس کے ساتھ شادی کر کے بہت عذاب میں گزر رہی ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ میں پہلے ہی سے ہر ایک کو یہ بتا دیتی ہوں کہ سردار اس کے ساتھ کیا ظلم کرنے والا ہے۔ کافی حد تک میں برائی کے خلاف کھڑی ہوں، لیکن اگر یہ عامل میرا ساتھ دے تو ہمارے پورے قبیلے سے اس ظالم سردار کے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تبھی میں اس عامل سے کہنے لگا کہ تم اس جن زادی اور اس میں رہنے والے سارے جنات کی مدد کرو گے۔ عامل نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، جیسا آپ کہتے ہیں اب ایسا ہی ہوگا۔ اگر اس قبیلے کے جن زاد میرا ساتھ دیں تو میں اس کو ابھی اسی وقت قید میں پھینک دوں، اس کے بعد یہ سب اس ظلم سے آزاد ہو جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارے جنات اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ سردار بری طرح سے چیخنے لگا، لیکن اس کی سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اب سب خوش تھے، ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فوزیہ کو بھی ہوش آ گیا تھا، وہ سہمی ہوئی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی جن زادے اور جن زادیاں سب کے سامنے کہنے لگے، آج کے بعد ہم اپنی ملکہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس مہربان ملکہ کو ہم سردار کی جگہ پر وہ تخت و تاج دیں گے جو ظالم سردار کے ہاتھ میں تھا۔ یوں وہ خوبصورت جن زادی اب ملکہ کے روپ میں میرے سامنے موجود تھی۔
जो पहले से भी ज़्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। फिर वो जिनज़ादी मुझे देखते हुए नरमी से कहने लगी, देखो अपनी बीवी की मोहब्बत को पहचानने की कोशिश करो। वक्ती तौर पर कुछ बुराइयां इंसान के अंदर वजूद लेती हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ वो बुराइयां ख़त्म भी हो सकती हैं। तुम्हारी बीवी एक नेक औरत है। ये सोचो कि उसके दिल में कभी किसी दूसरे मर्द का ख्याल नहीं आया, और यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। मैं आइंदा तुम दोनों से मुलाकात करने ज़रूर आऊँगी, लेकिन जब तक तुम दोनों ज़रूर आपस में प्यार मोहब्बत में मुब्तला हो चुके होगे और घर से लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो गया होगा। वो जिनज़ादी मुझे नई उम्मीदें दिला रही थी। फिर मैं अपनी बीवी फौजिया को लेकर घर आ गया, जो इन सब चीज़ों से बहुत खौफज़दा नज़र आ रही थी। फिर थोड़े ही दिन बाद मैंने जाना कि सबसे बड़ी वजह लड़ाई झगड़े की ये थी कि मैं अपनी बीवी पर तवज्जो नहीं देता था। शुरू से ही लोगों ने मेरे जहन में ये बिठा दिया था कि मेरी बीवी एक बदजुबान लड़की है, वो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगी, और इसी सोच के साथ मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जब जब वो मेरे करीब आने की कोशिश करती तो मुझे ऐसे लगता जैसे ये सब ढोंग कर रही है, कल को ये लड़की मुझ पर हावी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उसके साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया इख्तियार किया तो उसकी ज़ुबान भी बंद हो गई। अब वो मेरे घर आने का इंतज़ार करती। फिर एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर आया तो मैंने बहुत खूबसूरत लिबास पहने, लंबे लंबे बाल खोले अपनी बीवी को देखा। वो बिल्कुल उसी जिनज़ादी की तरह लग रही थी जिसे देखकर मैं एकदम से ही आशिक हो गया था। लेकिन आज जब अपनी बीवी को यूं सजा संवरा देखा तो हकीकतन मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। फौजिया ना जाने क्यों मुझसे शर्मा रही थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी तैयार नहीं हुई थी। लेकिन मैंने उसकी तारीफ़ की, फिर उसे अपने साथ गाड़ी में बाहर ले गया, 2 गजरे ख़रीदे और उसकी कलाई में पहना दिए। वो बार बार खुश हो रही थी, उसकी आंखें भीग रही थीं। मैंने उसकी आंखें भीगी हुई देखी तो हैरान रह गया। फिर वो उदासी से कहने लगी, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपसे शदीद मोहब्बत की है, लेकिन ऐसे लगता था जैसे आपने मुझसे अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की। शायद आप इस शादी पर खुश नहीं थे। इसी बात ने मेरी मोहब्बत को अंदर ही मार डाला था। मैं कई दिन तक अपनी मोहब्बत पर मातम करती रही, इसलिए आपके साथ भी मेरा रवैया अच्छा नहीं था। लेकिन आज मेरी मोहब्बत फिर से ताज़ा हो गई है। अब मुझे अपने आप एक नए रूप में देखेंगे। उसकी इस बात ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। फिर हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई जब मुझे पता चला कि फौजिया हामला है। जैसे ही हमने एक दूसरे को कबूल किया, ऐसे ही खुदा ने भी हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया। तभी तो आज इस रिश्ते को एक नई ज़िंदगी मिलने वाली थी, हमारी औलाद की सूरत में। लेकिन साथ ही मैं उस खूबसूरत जिनज़ादी को भी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता था, जिसने मेरी ज़िंदगी को संवारने में मेरी इतनी मदद की थी। मैं दिल से दुआ करता कि वो जहाँ रहे खुश रहे। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।